अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। आज हम आपको जो स्टोरी सुनाने जा रहे हैं उसका नाम है बादशाह और उसकी 7 बेटियां। उम्मीद है प्यारे बच्चों मेरी ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर नई कहानी आप तक पहुंच सके। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी सल्तनत पर एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह की 7 बेटियां थीं। सातों बेटियां अपने महल में खुशहाल जिंदगी बसर कर रही थीं। बादशाह भी अपनी बेटियों के साथ खुशहाल जिंदगी बसर कर रहा था। बादशाह को अपनी सातों बेटियों से बहुत प्यार था। एक दिन बादशाह ने अपनी सातों बेटियों को अपने पास बुलाया और उनसे पूछा, मेरी प्यारी बेटियों, मुझे आज तुम लोगों से कुछ पूछना है, सच सच बताना। बेटियों ने कहा, जी अबू जान, आपको हमसे क्या पूछना है, पूछिए। बादशाह ने कहा, बताओ तुम सब मुझे कितना चाहती हो, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। बारी बारी हर एक बादशाह के पास आई और कहा कि अबू जान, आप मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारे लगते हैं। दूसरी बेटी हाजिर हुई और उसने कहा कि अबू जान, आप मुझे शहद से भी ज्यादा मीठे और पहुंचा। शहजादे ने जब शहजादी को खतरनाक जंगल में अकेले देखा तो वो बहुत हैरान हुआ। वो फौरन शहजादी के पास आया और पूछा, ऐ खूबसूरत शहजादी, तुम अकेले इस खतरनाक जंगल में क्या कर रही हो? शहजादी ने तमाम वाक़या शहजादे को बताया। शहजादे ने कहा, चलो मैं तुम्हें अपने गांव जहां मेरे प्यारे दादा जान रहते हैं, मैं तुम्हें उनके पास ले जाता हूं। कुछ दिन हम वहाँ रहते हैं, फिर मैं तुम्हें अपने बाबा जान जो सल्तनत के बादशाह हैं उनके पास ले जाऊंगा। जल्दी करो, ये जंगल बहुत ख़तरनाक है। शहजादी ने तमाम जानवरों से इजाज़त तलब की और फिर शहजादे के घोड़े पर बैठकर अलविदा कहते हुए वहाँ से रुखसत हो गई। घर पहुंचकर शहजादे ने सबसे पहले शहजादी की दादा जान से मुलाकात करवाई।
شہزادی دادا جان سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ صبح جب شہزادی نیند سے بیدار ہوئی تو اس نے سارے گھر کی صفائی ستھرائی خود اپنے ہاتھوں سے کی۔ اچانک شہزادی کی خوشی کی انتہا نہ رہی جب اس نے اپنے پرانے دوستوں کو اپنے سامنے پایا۔ وہ بھی شہزادی کے ساتھ صفائی ستھرائی میں مصروف ہو گئے۔ شہزادی اپنے دوستوں سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ ایک رات شہزادی نے خواب میں دیکھا کہ جس جنگل میں درخت کے نیچے شہزادی کو چھوڑ دیا گیا تھا وہاں شہزادی کو اپنا گھر بنوانا ہے۔ یہ خواب شہزادی کو تقریباً 3 دن تک آتا رہا۔ آخر کار شہزادی نے شہزادے سے درخواست کی کہ اسے اسی جنگل کے درخت کے نیچے اپنا مکان تعمیر کروانا ہے۔ پہلے تو شہزادے نے بہت منع کیا، لیکن شہزادی کے بہت زیادہ اصرار کرنے پر شہزادے نے حامی بھر لی اور وہاں تعمیر کرنے کے لیے اپنے کچھ سپاہیوں کو حکم دے دیا۔ سپاہیوں نے جب وہاں کھدائی کی تو وہ حیران و پریشان ہو گئے۔ زمین کے اندر سے بے تحاشا خزانہ نکلنا شروع ہو گیا۔ شہزادے نے یہ خبر شہزادی کو دی تو شہزادی بھی خوشی سے ناچنے لگی۔ اب شہزادی نے اسی جگہ اپنا ایک خوبصورت محل تعمیر کروانے کا حکم دے دیا۔ جب محل تعمیر ہو گیا اس دن شہزادی بے حد خوش تھی۔ شہزادی نے شہزادے کا شکریہ ادا کیا، کہا اگر آپ میری مدد نہ کرتے تو شاید آج یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ شہزادے نے کہا یہ تو میرا فرض تھا۔ ایک دن شہزادی کو خیال آیا کیوں نہ وہ اپنے والد کو کھانے پر دعوت دے اور وہ بتا سکے کہ اسے نکما اور بیکار سمجھ کر اسے جنگل میں پھینک دیا گیا تھا، آج وہ کتنی شان و شوکت کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے۔ آخر ایک دن اس نے اپنے والد بادشاہ کو پیغام بھجوایا کہ ایک دوسری سلطنت کی شہزادی آپ سے ملنا چاہتی ہے اور آپ کو کھانے کی دعوت دینا چاہتی ہے۔ جب سپاہیوں نے یہ پیغام شہزادی کے والد بادشاہ کو دیا تو بادشاہ نے جانے کی حامی بھر لی اور دعوت قبول کر لی۔ اب بادشاہ وہاں سے روانہ ہو چکا تھا۔ یہاں شہزادی نے اپنے محل کو مکمل پھولوں سے سجا لیا اور مزے مزے کے کھانے تیار کروا لیے تھے۔ جب بادشاہ اس محل کے سامنے پہنچا تو وہ حیران و پریشان ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت محل نہیں دیکھا تھا۔ اس نے سوچا اتنا خوبصورت محل وہ بھی جنگل میں، یہ کس کا ہو سکتا ہے؟ اتنے میں سپاہی عزت کے ساتھ بادشاہ کو اندر لے گئے۔ اس کا شاندار استقبال کیا گیا۔ محل کے اندر داخل ہوتے ہوئے شہزادہ مختلف قیمتی اشیاء کو غور غور سے دیکھ رہا تھا۔ اب بادشاہ کے سامنے اس کی بیٹی شہزادی آ چکی تھی۔ وہ حیران ہوئی، اس کے بابا اتنے بوڑھے ہو چکے تھے کیونکہ وہ کئی عرصے کے بعد اپنے بابا کو دیکھ رہی تھی، لیکن بادشاہ نے اپنی بیٹی کو نہ پہچانا۔ شہزادی نے سلام کیا اور کھانے کی ٹیبل پر بیٹھنے کو کہا۔ اتنے مزے مزے کے کھانے ٹیبل پر دیکھ کر بادشاہ حیران ہو رہا تھا۔ شہزادی نے بادشاہ کو کھانے کے لیے کہا۔ بادشاہ نے کھانا شروع کیا۔ بادشاہ نے ایک ڈش میں سے تھوڑا کھانا لیا تو وہ بہت پھیکا تھا۔ بادشاہ نے دوسری ڈش میں سے تھوڑا سا لیا، وہ بھی پھیکا تھا۔ اس طرح سب کھانے چیک کیے، سب پھیکے تیار کیے گئے تھے۔ بادشاہ نے کہا یہ سب کیا ہے؟ سب پھیکے کھانے تیار کیے گئے ہیں، کیا یہاں نمک اتنا نایاب ہو گیا ہے؟ میرے ساتھ اتنا بڑا مذاق آخر کیوں کیا گیا ہے؟ میں پوچھ سکتا ہوں؟ شہزادی نے بڑے دھیمے لہجے میں جواب دیا، کیوں بادشاہ سلامت، آپ کو تو نمک بالکل ناپسند ہے، پھر اتنا غصہ کیوں؟ بادشاہ نے کہا کیا مطلب ہے تمہارا؟ شہزادی نے کہا یاد کیجئے جب تمہاری ایک بیٹی نے کہا تھا کہ مجھے آپ نمک کی طرح اچھے لگتے ہیں تو آپ اتنے غصے میں آ گئے اور اپنی بیٹی کو اکیلے جنگل میں رات کی تاریکی میں چھوڑ گئے، یہ بھی نہ دیکھا کہ کوئی جنگلی جانور آپ کی بیٹی کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بادشاہ نے کہا آپ کو یہ سب کیسے معلوم؟ شہزادی نے جواب دیا میں ہی وہ بدقسمت بیٹی ہوں جس کو آپ جنگل میں اکیلا چھوڑ گئے تھے۔ آج اللہ پاک کا دیا ہوا سب کچھ میرے پاس ہے۔ بادشاہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بے تحاشا رونا شروع ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا بیٹا مجھے معاف کر دو، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ شہزادی کی بھی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔
آخرکار شہزادی نے اپنے والد کو معاف کر دیا۔ اب شہزادی نے اپنی باقی سب بہنوں کو بھی دعوت دی۔ وہ بھی شہزادی کی شان و شوکت کو دیکھ کر بہت حیران ہوئیں اور بہت خوش ہوئیں۔ بادشاہ نے شہزادی اور شہزادہ کی بڑی دھوم دھام سے شادی کی۔ یوں شہزادی کی زندگی میں مکمل خوشی لوٹ آئی۔ پیارے بچوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سٹوری بہت پسند آئی ہوگی۔ پلیز میرے چینل کو لائک کر دیجئے گا اور اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔